جو ہے وہ بھی ہمارے ایک نان احمدی کالر ہیں، شامل خان صاحب ہیں۔ جی جناب شامل خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ مرزا صاحب کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسیح موعود ہے، امام مہدی ہے، جی تو یہ ہمارا یہ ایمان ہے جو ہے، میں اہل کشی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ امام مہدی ہے اور مسیح موعود جو آئے گا وہ سارے برائیاں ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اور میں آپ کے پروگرام کافی جو ہے شوق سے دیکھتا ہوں، آپ کا طریقہ جو بھی سارا بہت مجھے اچھا لگتا ہے، چلو الحمدللہ۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے ہیں تو اس کے جی خان صاحب بات پوری کر لیں، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے۔ اچھا خان صاحب چلیں، اچھا ہوا آپ کا سوال پہنچ گیا، بڑا بنیادی بڑا اہم سوال ہے، کیوں جی مون صاحب ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر جواب عطا کر دیں جی اس کا۔ ایسا یہ اعتراض ایک لحاظ سے بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ جیسے ہمارے شامل خان صاحب ہیں، اس طرح کے سادہ لوگ جو ہمارے دوست ہیں ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ضرور ڈالا جاتا ہے، لیکن اور یہ انتہائی سادگی کے ساتھ یقیناً یہ دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے بھی ہیں، لیکن میرا سوال ہمارے ان معترض علماء یا معترضین کے اس گروہ سے ہے جو کہ اس وسوسے کو پیدا کرنے والے، کہ وہ بڑی محنت سے یہ اعتراض تراشتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کے اعتراضات آپس میں کس طرح ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور کس قدر کانٹرڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا دیکھا جائے، ایک طرف جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ادبار اور مسلمانوں کا تنزل اور بگاڑ ایک آنے والے کی ضرورت کو ثابت کرتا ہے، تو اس موقع پر ہمارے علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کا ایک مال ہو چکا، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اور پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف چند سیاسی اور معاشی مسائل ہیں، اور سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہوگا، معاشی مسائل کا معاشی حل ہوگا، ورنہ مذہبی لحاظ سے تو مسلمان ہر لمحہ ترقی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، اور جب کہا جاتا ہے ہماری طرف سے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وجود نے امت میں آ کر ان کی اصلاح کی ہے، تو اس موقع پر ان کا اعتراض یہ بن جاتا ہے کہ مسلمان تو دن بدن تنزل کا شکار ہیں، اصلاح کیا ہوئی، ابھی تو وہ مکمل اصلاح ہوئی نہیں۔ تو گویا دونوں طرف سے یعنی اعتراض کو اپنی پوزیشن خود واضح نہیں ہے، ہاں جی، یعنی ایسی کنفیوزڈ سچویشن ہے، اور اس کنفیوز سچویشن کا شکار سادہ لو عوام کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے وہ ہدایت کے اس راستے کو پا نہ سکیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ نبی جب بھی مبعوث ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، مذاہب میں یہی تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی قوم کے اس حصے کی اصلاح کرتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو اس کا انکار کر دیتے ہیں، جو اس کی لائی ہوئی اصلاح کا نام کفر اور دجالیت رکھ دیتے ہیں، ان میں وہ اصلاح کس طرح ظاہر ہو سکتی ہے؟ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ رمضان کے مہینے میں تمام دنیا میں شیطانی کام بالکل بند ہو جاتے ہیں اور شیطان بالکل جکڑا جاتا ہے۔ صرف وہ لوگ رمضان کے نیک ماحول کو، صرف وہ لوگ شیطان کے پنجے سے آزاد ہوتے ہیں اور ان کا شیطان جکڑا جاتا ہے جو رمضان کے نیک ماحول کو اپنے اوپر وارد کرتے ہیں، اور جب وہ وارد کرتے ہیں تو ان کو نیکی کی اس طرح سے توفیق ملتی ہے اور اس طرح سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے کہ گویا ان کا شیطان جکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ان کی لائی ہوئی تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، در حقیقت وہ اس حصن حسین میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ راہ راست پر سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم مومنوں کے گروہ میں صدقے دل سے ایمان لانے والوں کو داخل کرتا ہے۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ اگرچہ ان کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ ان کو کامل مومن قرار نہیں دیتا، خدا تعالیٰ ان کو بھی کمزوروں کی صف میں کھڑا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انبیاء کی جماعتوں میں کمزور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عمومی طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کہ صدقے دل سے ایمان لا کر راہ راست پر قائم ہو جاتے ہیں، اور یہ اصلاح انبیاء کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اب اس پیمانے پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو اگر پرکھا جائے تو ہم احمدی یہ بات جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے کس طرح سے جماعت احمدیہ کی اصلاح کی، کس طرح سے خدا تعالیٰ کا پیار، خدا تعالیٰ کی محبت، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت، دین اسلام کا درد، دین اسلام کی خدمت کا درد، جس کے لیے احمدی ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے لیے ایک معمولی اشارے پر تیار ہو جاتے ہیں، یہ وہ اصلاح ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں نے کی ہے، مسلمانوں کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت نے کی ہے۔ اور یہ اصلاح تو اس طرح سے ہوئی ہے کہ غیروں کی زبان سے بھی اس کا اعتراف ہوا۔ مثلا علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہا جاتا ہے۔ اب اگر اصلاح ہی نہیں ہوئی تھی تو اسلامی صورت کا ٹھیٹھ نمونہ جماعت احمدیہ میں کیسے ظاہر ہوا؟ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے ایسے ہیں امت کے لوگ گزرے مسلمانوں میں، ایسے لیڈران جنہوں نے اس بات کا لامحالہ اظہار کیا ہے۔ اور مثلا علامہ نیاز فتح پوری مشہور صحافی اور ادیب تھے، انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کلام نہیں، یعنی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت مرزا صاحب نے یقیناً اخلاق اسلامی کو دوبارہ زندہ کیا اور ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا دی جس کی زندگی کو ہم یقیناً اسوہ نبی کا پرتو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اسوہ نبی کا پرتو اگر کوئی جماعت بنی ہے تو ہمارے غیرت جماعت ساتھی کا اقرار موجود ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت بنی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ اور یہ تھا ہمارے شامل خان صاحب کے سوال کا جواب۔ تو جناب شامل خان، تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،